یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ حج کے دوران اگر حیض شروع ہو جائے، خواتین اس میں بہت بیچاری پریشان ہوتی ہیں، تو خوب سمجھ لیں حج کے کسی رکن کے لیے سوائے ایک رکن کے طواف، باقی کسی رکن کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں۔ حالت حیض میں صفا مروہ کی سعی بھی جائز ہے، مینا میں قیام بھی جائز ہے، وقوف عرفہ بھی جائز ہے، وقوف مزدلفہ بھی جائز ہے۔ یہ سارے جو اعمال ہیں حج کے ادا ہو سکتے ہیں حالت حیض میں بھی ناپاکی کی حالت میں، صرف طواف نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جب کسی خاتون کو مینسز آ جائیں تو وہ عمرے کا طواف بھی نہیں کر سکتی اور حج کا طواف بھی نہیں کر سکتی، اور اگر شدید مجبوری میں عمرے کا طواف کر لیا تو ایک دم دینا پڑے گا۔ وہ مجبوری کیا ہے؟ یہی ہے کہ بھائی اب حج شروع ہونے والا ہے، عمرہ اب کیسے اس کو ڈیلے کریں ہم؟ پاک ہونے کا انتظار کیا تو فلائٹیں واپس چلی جائیں گی، پورا قافلہ واپس چلے جائے گا، تو اکیلی کیسے رہیں گی وہ وہاں پہ؟ تو اگر طواف عمرے کا کر لیا ناپاکی کی حالت میں تو دم دینا پڑے گا، یعنی ایک بکرا یا ایک دمبا، اور یہ حدود حرم میں ہی کاٹنا ضروری ہے۔ کسی کے ذمہ لگا دیں وہ کاٹ کے اس کا گوشت کر دیں۔ اور اگر طواف زیارت سے پہلے عورت کو حیض آ جائے تو شرعی حکم یہ ہے کہ وہ طواف زیارت کو پھر ڈیلے کر سکتی ہے، یعنی بقرعید کے پھر 3 دنوں میں طواف کرنا اس پر واجب نہیں ہے، ڈیلے کر دیں، پاک ہونے کا انتظار کریں، جب پاک ہو جائیں تو پھر طواف زیارت کریں، کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ شرعی عذر کی وجہ سے ڈیلے کیا ہے۔ لیکن اگر ڈیلے کر کے بھی وہ حیض بند نہیں ہو رہا اور ان کو واپس جانا ہے اور پورا قافلہ واپس جا رہا ہے تو شدید مجبوری ہے، پھر ایسی صورت میں ناپاکی کی حالت میں ہی مجبوراً طواف زیارت کر لیں، لیکن پھر ایک دم نہیں بلکہ گائے یا اونٹ کو نہر کرنا پڑے گا، کیونکہ طواف زیارت رکن ہے حج کا، اور وہ حالت حیض میں کرنا یہ بڑی درجے کی جنایت کہتے ہیں، یعنی ایک پینلٹی بڑے درجے کی لگے گی، کیونکہ طواف زیارت حج کا رکن ہے، وہ ناپاکی میں عورت کرے گی تو اول تو جائز ہی نہیں ہے کرنا، اور شدید مجبوری میں کرے تو پھر اس کو تلافی کے طور پر ایک اونٹ یا ایک گائے وہ دم کے طور پر دینی پڑے گی، اور اس کا گوشت پھر وہیں فقراء میں تقسیم ہوگا۔